حضرت عائشہ کے اوپر بڑا ایک کلرفل قسم کا الزام لگا، جیسا کہ آپ کو پتہ تھا. میں نے سوچا کہ ابن اسحاق سے جو سیرہ ہے اس میں سے آپ کو کچھ ریفرنسز لا کے دیے جائیں تاکہ آپ لوگ نا تھوڑی آپ کو مدد ملے کہ کیا ہوتا ہے. اور بعد میں کچھ مزے کی حدیثیں بھی ہیں. تو حضرت عائشہ کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک دفعہ ان کے اوپر الزام لگ گیا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، کچھ مومنوں نے حضرت عائشہ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے کوئی ڈنگ ڈونگ کیا کسی کے ساتھ. تو وہ بتاتی ہیں کہ جب ایک حضرت محمد ہر وقت نا اپنے ساتھ جب بھی کسی جنگ وغیرہ میں جاتے تھے اپنے ساتھ ایک بیوی لے کے جایا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے بیوی کی. یعنی امیجن کرو آج کل کا فوجی گھر میں کہے کہ میں نے نا انڈیا سے لڑنے جا رہا ہوں، مجھے بیوی بھی میرے ساتھ جائے گی. اچھا، کیونکہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بندہ جذبات میں آ سکتا ہے. تو حضرت عائشہ بتانے کہ جب انہوں نے بنو مستلق کے اوپر جب حملہ کرنا تھا تو میری باری آ گئی. یہ حضرت عائشہ کا کہانی سنا رہی کہ ان کی باری آ گئی ان کے ساتھ جانے کی. تو وہ کہتے میں اونٹ کے اوپر بیٹھی، ہودا وہ جو اوپر وہ صوفہ سا نہیں ہوتا ہاتھی کے اوپر، اسی طرح اونٹ کے اوپر، اس کے اوپر میں بیٹھی اور میں پھر ایک جگہ پہ رکی. ہم جب ایک جگہ پہ رکے مدینہ کے پاس ہم پہنچنے لگے تھے تو میں کسی کام کے غرض سے نیچرل رفع حاجت جسے میرا خیال اردو میں کہتے ہیں کہ رفع حاجت کے لیے حضرت عائشہ اتری، جو کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ اس ہار تو بہرحال وہ جب کام کر کے واپس آئیں اپنا تو اونٹ کے پاس آئیں تو وہ لوگ جو تھے پیچھے سے جا چکے تھے. انہوں نے ہودا اٹھایا، نہیں سوری یہ نہیں وہ واپس آئیں تب انہوں نے اپنے گلے پہ ہاتھ مارا تو انہیں پتہ لگا کہ جو ظفر بیڈز والا، جو دانوں والا موتی والا جو ہار تھا وہ ان کے گلے پہ نہیں. تو وہ فوراً واپس چلی گئیں کہ دیکھوں میں وہاں پہ جہاں پہ گئی تھی اپنا کام کرنے، ہو سکتا ہے وہاں پہ گر گرا گیا ہو. تو وہ ایسے ہی ہوا. تو وہ وہاں پہ گئیں لیکن پیچھے سے لوگ جا چکے تھے اور انہیں، میں کیونکہ بڑی چھوٹی تھی اس لیے انہیں پتہ نہیں چلا کہ ظاہری بات ہے کوئی جوان ایک عورت، ہمیں پتہ بچی تھی وہ 9 10 11 سال کی، تو وہ انہیں پتہ نہیں چلا. انہوں نے اٹھا کے ہودا کو اوپر رکھا اونٹ کے، تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ تو بیچ میں ہے نہیں کیونکہ آبویسلی چھوٹی بچی تھی. تو وہ نکل گئے. اب حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو بڑی پریشان ہوئی. انہوں نے کہا یار اب کیا کروں میں. تو وہاں سے وہ بیٹھی رہی وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی آئے گا. I wrapped myself in my smock and then lay down where I was knowing that if I were missed they would come back for me. جو کہ صحیح ہے. اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ صفوان المعطل السلیمی وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے مجھے دیکھا اور چونکہ میں پردے والی آیت سے پہلے وہ مجھ سے مل چکا تھا، کیونکہ پردے والی آیت آئی تھی اس سے پہلے وہ مل چکا تھا، اس لیے اس نے مجھے پہچان لیا. اس نے کہا ہے رسول اللہ کی بیوی، جبکہ میں اپنے آپ کو میں نے ریپ کیا ہوا تھا گارمنٹس میں، چادر اوڑی ہوئی تھی اپنے ارد گرد. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیچھے کیوں رہ گئیں. تو وہ اپنا اونٹ لایا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں. تو میں اس کے اوپر بیٹھی اور وہ مجھے واپس لے آیا. پھر جب میں مدینہ آئی میں بڑی بیمار ہو گئی. یہ حضرت عائشہ کو سنانی کہانی، وہ بڑی بیمار ہو گئی. پھر انہیں وہ بھول بھلا گئی اس بات کو، لیکن آہستہ آہستہ نا لوگوں کی نا کوئی افواہیں پھیلنے لگ گئیں کہ حضرت عائشہ کا نا کوئی یہ نا جب وہ غائب ہوئی تھے نا تو کوئی خدا نخواستہ صفوان کے ساتھ نا کوئی ناٹی کچھ ایسا ویسا کائنڈ آف ڈنگ ڈونگ شنگ ڈونگ کچھ اس طرح کا کام ہو گیا. اس طرح کی افواہیں پھیلائیں 3 لوگوں نے. اور وہ 3 لوگ کون تھے؟ ان میں سے ایک بندہ مستہ تھا، عبدو مناف تھا، نہیں سوری بہرحال وہ 3 لوگ تھے. تو وہ ان کے خلاف نا افواہیں پھیلا رہے تھے. عبداللہ ابے امنگ دا خزراج، مستہ اور ہمنا جیش جس کی بیوی جو تھی وہ زینب جیش بن جیش تھی. وہ رسول اللہ نہیں سوری رسول اللہ کی بیوی تھی زینب بن جیش. اس کا ایک بھائی تھا ان 3 لوگوں میں سے جو یہ افواہ پھیلا رہا تھا کہ حضرت عائشہ نے کوئی غلط کام کیا.
تو بہرحال یہ رسول اللہ نے بڑی انٹیروگیشن کی. رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے. ایک دفعہ جب حضرت عائشہ کو رسول اللہ یہ بیمار تھی وہ، تو حضرت عائشہ نے کہا میں بڑی بیمار ہوں، مجھے آپ پلیز اپنے رسول اللہ مجھے اب میرے ماں باپ کے گھر چھوڑائیں. تو رسول اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تم نے تو ناراض تھے رسول اللہ. لیکن میں ایک بات میں اس پہ تعریف کروں گا رسول اللہ کی. میں نے پہلی دفعہ دیکھا رسول اللہ نے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے پوزیسو تھے، یعنی اوے میرے مرنے کے بعد بھی تم نے کسی سے شادی نہیں کرنی. رسول اللہ نے بڑا ریسٹرین شو کیا، یعنی کوئی غصے سے آگ بگولا نہیں ہوئے کوئی. تو یہ جو کنورسیشن حضرت عائشہ نے بتائی ہیں بڑی مائلڈ ہیں اس لحاظ سے. تو آئی تھنک رسول اللہ کوڈوس، گڈ پوائنٹس. رسول اللہ نے بڑا صبر سے کام لیا. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ رسول اللہ نے کہا کہ اچھا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں وہاں پہ. تو پھر انہوں نے جب وہاں پہ بیٹھے تو یہ ساری بات کھلی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بہت روئی دھوئی. میں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں. حضرت عائشہ نے اپنی امی سے بھی لڑائی کی، حضرت ابوبکر سے بھی لڑائی کی کہ آپ نے بھی نہیں مجھے بتایا کہ میرے بارے میں ایسی گندی گندی افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں. تو وہ کہتے ہیں I could not stop crying until I thought that the weeping would burst my liver. یعنی وہ اتنا روئیں کہ وہ سمجھی کہ میں نے، یعنی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. I said to my mother, God forgive you. Men have spoken ill of me, you have not known but you have not told me. یعنی انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے بھی شکایت کی کہ آپ نے، ماں سے اپنی شکایت کی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو بہرحال رسول اللہ کو بھی بڑا اس وقت غصہ تھا. رسول اللہ بھی کہتے تھے یار یہ کیوں میرے گھر والوں کے بارے میں لوگ الٹی سیدھی افواہیں پھیلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بڑا نا ایک مشکل وقت ایک گزر رہا تھا اس وقت ان کے اوپر. تو اینی ہاؤ، تو یہ اب حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو بتایا، بڑا یقین دلایا کہ میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن میں اب آپ کو کہوں گی کہ میں اگر انکار کروں گی آپ نے تب بھی نہیں ماننا، میں اگر اقرار کروں گی تو مجھے سزا مل جائے گی اس کام کی جو میں نے کیا ہی نہیں. یہ حضرت عائشہ بہرحال انہوں نے بہت احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ صرف خدا ہی میری بے گناہی دے سکتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ رسول اللہ کو ایک دم سے وہ جو آتی ہوتی ہے نا، ایک دم سے انہیں اوپر سے وحی آئی اور انہوں نے کہا کہ گڈ نیوز عائشہ، اللہ میاں نے اوپر سے ورڈ بھیج دیا ہے تمہاری بے گناہی کا. تو بہرحال یہ چونکہ اب اللہ میاں بیچ میں آ گئے، اللہ میاں نے کہہ دیا. اچھا مزے کی بات یہ حضرت محمد نے حضرت علی سے بھی پوچھا کہ میں کیا کروں، کوئی مشورہ دو مجھے. تو حضرت علی نے کہا کہ آپ کو اور بھی بڑی بیویاں مل سکتی ہیں، آپ یہ اس چکر میں آپ کو یہ لکھا ہوا نا ایز فار علی ہی سیڈ وومن آر پلینٹیفل یو کین ایزلی چینج ون فار اندر. یعنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے. انہوں نے کہا اچھا اپنی یہ لڑکی سے پوچھو. اچھا یہ دیکھو حضرت علی کے کارنامے دیکھیں. حضرت علی نمبر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں رسول اللہ چھوڑ دیں حضرت عائشہ کو، آپ کو اور بیویاں مل جائیں گی. یہ دیکھو لونڈی سے پوچھ لیں رسول اللہ. تو لونڈی سے یہ لکھا ہوا ہے، لونڈی سے انہوں نے، لونڈی کو حضرت علی نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہیں کہ رسول اللہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں. حضرت علی اٹھے اور انہوں نے لڑکی کو، اس لونڈی کی برے طریقے سے پٹائی کی. علی got up and gave her a violent beating saying کہ tell the apostle the truth, to which جس پہ انہوں نے بتایا، جس پہ اس غلام لڑکی نے بتایا کہ بھائی میں تو صرف حضرت عائشہ کے بارے میں اچھی بات ہی جانتی ہوں. سوری، یہ انہوں نے حضرت علی نے یہ پوچھا لونڈی سے کہ ابھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ابھی ہم انکوائری کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا کیریکٹر کیسا ہے. اور اس کی پٹائی کی حضرت علی نے، حضرت محمد کے سامنے اس لونڈی کی بیچاری کی پٹائی کی. لکھا ہوا وائلنٹ بیٹنگ. اور یہ صراط النبی ہے بھائی، صراط النبی. اچھا جی، تو دی اونلی گڈ فار ہر. تو اس نے کہا کہ نہیں رسول اللہ مجھے تو یہی پتا ہے کہ میں جب آٹا گوندتی ہوں تو نا بکری آ کے کھا جاتی ہے، مجھے تو حضرت عائشہ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی. تو بہرحال یہ حضرت محمد جو ہے نا پیچھے سے انٹیروگیشن کرتے پھر رہے تھے، اپنی تسلیاں کر رہے تھے کہ کوئی ایسی چکر نہیں ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو جب ساری چیزیں فیل ہو گئیں، حضرت محمد کو لگ رہا تھا کہ نہیں میری بیوی، اور حضرت محمد حضرت عائشہ سے پیار بھی کرتے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. چھوٹی بچی بیوی کی بیوی. تو انہوں نے اوپر سے آیت آ گئی. آیت نے آ کے کیا کہا؟ آیت نے آ کے کہا کہ عائشہ بے گناہ ہے. تو بہرحال یہ آیت اوپر سے آ گئی، اس کے اوپر سے پھر آیت بھی آ گئی کہ جو جھوٹی الزام لگائے گا
کسی بیوی کے اوپر تو اس کو 4 گواہ کی ضرورت تھی, یہاں پہ 3 لوگ تھے. تو بہرحال ان تینوں کو کوڑوں کی سزائیں سنائی گئیں, مستہ کو, حسن بن ثابت کو اور حمنہ بن جیش کو, جنہوں نے یہ پھیلائی تھی, ان کو کوڑے مارے گئے. اس میں ایک میں نے کچھ واقعہ آپ کو سنانا تھا کہ ان میں سے یہ جو صفوان جو لڑکا تھا, جو آدمی تھا جو حضرت عائشہ کو لے کے آیا تھا, اس کا ٹاکرا ہوا ایک بندے حسن بن ثابت سے, جو ان 3 لوگوں میں سے ایک تھا جس نے یہ افواہ پھیلائی تھی. تو حسن بن ثابت, مزے کی بات ہے, یہ اس کا بیان ہے کہ if I said what you allege that I said, let not my hands perform their office. وہ آخری دم تک, کوڑے پڑنے تک یہ کہتا رہا کہ میں نے تو یہ افواہ پھیلائی نہیں ہے. تو یہ جو افواہ کا جو الزام ہے کہ ان 3 لوگوں نے افواہ پھیلائی, وہ بھی نہیں یہ کہہ رہے تھے. تو بس لیکن افواہیں ہوتی ہیں نا کانا پھوسیاں کرنے والی, تو یہ اس طرح کا افواہ پتہ نہیں کہاں سے چلی, کس نے کی, تو انہوں نے کہا نہیں یہ 3 لوگ ہیں انہوں نے. تو بہرحال اوپر سے آیت آ گئی, لیکن آیت نے یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں نے واقعی یہ بات کہی ہے کہ نہیں کی. تو بہرحال وہ بندہ کوڑے پڑنے کے بعد بھی یہ کہتا رہا کہ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. لیکن یہ جس بندے کے اوپر الزام لگا تھا صفوان, میں یہ آپ کو ایک اندازہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا کیا تھا اس زمانے میں. کہ صفوان نے, جس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی 2 نمبر کام کیا, اس کی پھر جب ٹاکرا ہوا حسن بن ثابت کے ساتھ, تو اس نے نا اس کو تلوار سے ایسے پیٹ ڈالا. تو بہرحال وہ حسن بن ثابت جو ہے حضرت محمد کے پاس روتا دھوتا گیا کہ رسول اللہ دیکھیں اس نے نا مجھے مارا ہے, میں کیا کریں. تو حضرت محمد نے اس کو کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں, یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. He also gave him Shirin, a copt slave. ہاں نہیں سوری, انہوں نے اس کو, حضرت محمد نے اس کو اس کے بدلے میں کمپنسیشن دی. ایک ان کو غلام لڑکی دی, لونڈی, کہ جاؤ بھائی تم اپنا مزہ اس سے پورا کر لو, اور اس سے اس کا بچہ ہوا عبد الرحمان. یہ کہانی میں نے اس لیے بتائی آپ کو کہ جو کہتے ہیں نا غلام ایسے نہیں ہوتے تھے پہلے, آپ کو یہ پتہ چلے کہ غلام لڑکی کی پٹائی کی گئی اس سے انٹیروگیشن کے لیے, وائلنٹ بیٹنگ, کہ حضرت عائشہ کا کیریکٹر بتا بھائی ٹھا. دوسرا, کس طرح اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو اس کو کمپنسیشن میں کیا دیا جا رہا ہے, لونڈی مبارک, جس سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ تبادلہ خیال ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی آپ نے اپنا کسی کو نا کوئی جوتی دے دی ہے, کوئی چپل دے دی ہے, کوئی مالٹے دے دی ہیں. یہ انسانوں کے تبادلہ خیال اس طرح ہوتے تھے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.